السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز لفظی ترجمہ میں اگلا سبق ہے تعوذ۔ تعوذ کی ہم تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آ الگ ہے اور او الگ ہے۔ زیادہ تر 90% اس کو مکس کر کے مرج کر کے پڑھتے ہیں، مرج نہیں کرنا ہے، او نہیں کرنا ہے۔ اعوذ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، ایک حرکت بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، مکمل ہونٹوں کی گولائی سے اس کو ادا کیا جائے گا، پیش بھی اور واو کو بھی۔ عین فتح، عین دمہ واو سکون، او، ذو کے اوپر پیش ہے، دمہ ہے، اس کو بھی ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا کریں گے، ذال پیش ذو، یاد رہے او کی آواز نہیں نکالنی ہے، ہمیں یو کی ساؤنڈ چاہیے، ٹھیک ہے، یو یہ والی ساؤنڈ چاہیے۔ اعوذ، با کے نیچے کسرہ ہے، اس کو ہم اگلے حرف لام سے ملائیں گے جس پر تشدید ہے۔ با کے ساتھ جو الف ہے اور تشدید والے لام سے پہلے جو لام ہے یہ بس صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، لہٰذا ہم با کو تشدید والے لام سے ملائیں گے۔ اسم الجلالہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر کسرہ ہو، زیر ہو، تو اسم الجلالہ لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ با زیر لام پر تشدید ہے، با کسرہ لام شدہ بل، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، 2 حرکت کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ لام کھڑا زبر لا، اور لام باریک رہے گی، لام کو لا موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، باللہ، ہا زیر ہی، ہا کسرہ ہی، ای کی ساؤنڈ چاہیے، اے کی ساؤنڈ نہیں چاہیے، ہے نہیں کوئی بولے گا، ہی، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے میم کے نیچے زیر کسرہ، میم کسرہ می، ای والی ساؤنڈ چاہیے۔ نون کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، اس کے بعد دیکھیں شین کے اوپر تشدید ہے۔ اس سے پہلے جو لفظ ال ہے، الف اور لام، وہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے۔ نون کو شین سے ملائیں گے، نون فتحہ شین شدہ نش مینش، شین جب ساکن ہوتا ہے تو اس کی آواز منہ میں پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، مینش، شین فتحہ یا سکون شی، یا پہ سکون ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ یا زبر، ایسا یا لین کہلاتا ہے، یا لین کو ایک حرکت سے ذرا سا بڑھاتے ہیں، 2 تک نہیں جاتے۔ مینش شی، شین زبر شا اور یا ساکن شی۔ تو کے اوپر پھر وہی کھڑا زبر ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ شیطا، نون کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، آگے را پر تشدید ہے، تو تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کے حرکت کے ساتھ اور دوسری بار اپنی حرکت کے مطابق۔ تو نون کو را سے ملائیں گے، ساتھ دیکھیں را جب بھی اس کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، تو را کو ہم پر موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان، را کو موٹا کر دیں گے، را زبر را، اس کو را کو تکرار را میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف زبان کے ذریعے را کو موٹا کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان، را زبر را، جیم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا پہ سکون، یا ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے یا زیر ہو، ایسا یا مدہ کہلاتا ہے، یا مدہ کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ جیم یا زیر جی، 2 حرکت، جی۔ میم کے نیچے ویسے تو زیر ہے لیکن یہاں پہ ہم اس زیر کو حذف کر دیں گے، میم ساکن ہو جائے گا، اس لیے جب میم ساکن ہو جائے گا اور اس سے پہلے آخری حرف کو ساکن کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کوئی حروف مدہ ہو تو حروف مدہ کی حرکت 2 سے ذرا زیادہ ہو جاتی ہے، تقریباً 4 تک، 2 4 6 ہوتی ہے لیکن تقریباً 4 تک ضرور پڑھیں۔ ملا کے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اس کا ترجمہ ہے اللہ کی، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان، شیطان، اور رجیم کیا ہے؟ رجم، جس کو دھتکار دیا ہو، جو مردود ہو گیا ہو، شیطان کی صفت ہے رجیم۔ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہے تسمیہ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس، با کے نیچے کسرہ، سین ساکن، ساکن سین کی آواز میں پرومیننٹ سی ٹی کی آواز آئے گی، بس، اور با کو ای کے ساؤنڈ میں پڑھیں گے، بس، بس، اے کے ساؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بس، میم کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اس کے بعد وہی دوبارہ تجدید والے لفظ، تجدید والے لام سے ملا دیا جائے گا، اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اور لام کے اوپر کھڑا زبر 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے، بسم اللہ۔ ہا کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، ہر، کوئی نہیں کرے گا، ہر، ہی، ہا زیر ہی، را کے اوپر تشدید، ہا کسرہ، را شدہ، ہر، ہر، را کے اوپر دیکھیں، را جب بھی تشدید والا حرف ہوتا ہے، تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری بار یا تو اپنے حرکت کے مطابق یا اپنے بعد اگر کوئی ساکن حرف ہو یا شدہ والا حرف ہو تو اس سے ملا کر۔ یہاں پہ ہا ساکن ہے تو را کا زبر ہا سے ملا دیا جائے گا، را زبر، را ہا زبر رح، یا تو را فتح ہا سکون رح۔ اور میم کے اوپر دیکھیں آگے وہی کھڑا زبر 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، میم باریک لیٹر ہے، ما نہیں کریں گے، میم کھڑا زبر ما، ہونٹوں کو سامنے سے منہ کو پورا کھول کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ منہ کے اندر آواز نہیں بھرنی چاہیے، رحمہ، نون کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اس کو پھر وہی دوبارہ آگے را مشددہ ہے، اس کو را سے ملا دیں گے، اور را کو اپنی حرکت کے مطابق پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، نرح، نرح، ہا کے نیچے زیر، اور آگے یا ساکن، یا ساکن، اس سے پہلے زیر، ایسا یا مدہ کہلاتا ہے، 2 حرکت کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی والی ترتیب ہے کہ میم کے نیچے ہے تو زیر، لیکن ہم میم ساکن کر رہے ہیں تو لہٰذا اس ہا یا زیر ہی کی حرکت مد عارض وقفی کی وجہ سے 4 حرکات تک ہو جائے گی۔ ملا کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ، جو رحمان، جو بڑا رحم والا، اور رحیم، جو نہایت رحیم ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا مکمل نہیں دیکھیں گے کیونکہ پھر بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو نا۔ لفظی ترجمہ، نماز لفظی ترجمہ میں سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، حمزہ کے بعد، حمزہ پر زبر ہے، اس کے بعد لام ساکن، ساکن لام منہ میں زبان کو پورا لام کے مخرج پہ پھیلا دیں تاکہ لام ہلے نہیں، ال نہیں ہو، ال زبان کو وہاں پہ روکیں، ہولڈ کریں۔ جزم کا ایک مطلب ہوتا ہے ہولڈ کرنا، اس حرف کو ہولڈ کرنا۔ حمزہ لام زبر لام ہلنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ لام پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حامیم زبر ہم، اور دال پیش دو کیسے پڑھیں گے؟ یو کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، او کی ساؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے۔ معروف پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیش کو ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا کریں۔ الحمد للہ، لام کے نیچے کسرہ، اس اور اگلے والے لام کے اوپر تشدید یعنی کہ ملا دیں گے، لل، اور لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے درمیانے لام کے اوپر، اس کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے، لا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس والے لام کو باریک پڑھنا ہے، للہ، ہا زیر ہی، ای کی ساؤنڈ میں، اے کی ساؤنڈ میں نہیں، ہے نہیں بولنا ہے، ہی بولنا ہے، الحمد للہ۔ را کے اوپر زبر ہے، را پہ جب بھی زبر یا پیش ہے تو را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھتے ہیں، آگے با پہ شدہ یعنی کہ تشدید، را کو با سے ملا دیں گے، رب،
رب. دیکھیں قلقلہ نہیں ہوتا ہے تشدید والے حرف میں، بس جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، قلقلہ نہیں کرتے. با کے نیچے زیر، اس کے بعد لام پر جزم نظر آ رہا ہے تو با کو لام سے ملائیں گے بل، بل، اور وہی ای ساؤنڈ میں، ٹھیک ہے، اے ساؤنڈ میں نہیں. رب بل، رب بل. عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، 2 حرکات کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. عین کھڑا زبر آ، درمیان حلق کے درمیانی جگہ سے وسط الحلق سے ادا کریں گے. لام زبر لا، اس کو کھینچنا نہیں ہے بالکل بھی، لام زبر لا باریک لام، باریک لام ہے، ٹھیک ہے. میم یا زیر می، یا ساکن ما قبل زیر، ایسا یا مدہ کہلاتا ہے، 2 حرکت کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. نون زبر نا، جلدی سے پڑھیں گے، کھینچیں گے بالکل بھی نہیں. بلکہ یہاں پر تو نون ساکن، نون کا جو زبر ہے وہ حذف ہو جائے گا. یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کریں گے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے. الحمد للہ رب العالمین. میم یا زیر می کی جو 2 حرکات ہے وہ مد عارض وقفی کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، 4 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے لازمن. لازمن مد کا مکمل خیال رکھنا چاہیے، مد کی وجہ سے مکمل اس کی لمبائی کھینچیں. الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے. چن نیچے کر کے کسرہ ادا کریں. الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. را میں تکرار نہیں چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اور حمزہ کو را سے ملائیں گے، را کو اس کی حرکت کے مطابق موٹا اور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور موٹا کریں گے را کو. اس کے بعد ہا ساکن ہے، را کا زبر ہا سے ملا دیا جائے گا، اور ہا کی آواز رح بالکل باؤنس نہیں کرنا، یہ باؤنسنگ لیٹر نہیں ہے. ہا کی آواز تھوڑی دیر کے لیے چلے گی، ٹھیک ہے، چلے گی، ایک دم جھٹکے سے رکے گی نہیں، رح نہیں کرنا ہے. الرح. میم کے اوپر کھڑا زبر وہی 2 حرکت کھینچیں گے. ما کوئی نہیں کرے گا، ما باریک لیٹر ہے میم. نون کے نیچے زیر ہے، آگے را کے اوپر وہی. دوبارہ ساری چیزیں آپ ریپیٹ کریں پچھلی والی اس سے، ہم اس کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں. الرحمن الرحیم. اور معنی کیا ہے، رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. مالکی میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، لازماً 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. لام کے نیچے کسرہ ای ساؤنڈ میں لی کھینچیں گے نہیں، بالکل بھی لمبا نہیں کریں گے. کاف زیر کی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. کی کاف ویک لیٹر ہے، اس کو ویکنس سے پڑھنا ہے. مالکی. یا کے اوپر زبر، اس کے آگے واؤ ساکن واؤ ماقبل زبر، ایسا واؤ لین کہلاتا ہے. واؤ لین کو اس کے زبر کو ذرا سا سنگل حرکت سے بالکل معمولی سا بڑھا دیتے ہیں، لمبا نہیں کرتے. یو نہیں کرتے. یو یا فتح واؤ سکون یو بس اتنا کرتے ہیں. مالک یو. میم کے نیچے کسرہ، آگے وہی دوبارہ الف اور لام کو حذف کر دیں گے. دال کی وجہ تشدید ہے، میم کا کسرہ دال سے ملائیں گے. میم کسرہ دال شدہ مد، اور قلقلہ نہیں کرنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. شدہ جو حرف ہوتا ہے، مشدد جو حرف ہوتا ہے، اس کے اوپر قلقلہ نہیں ہوتا، اس کو بس جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. دال کسرہ یا سکون دی، یا مدہ کے بن رہا ہے. اس کے بعد نون زیر نی کی حرکت حذف ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا، مد عارض وقفی، یعنی کہ 4 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. مالک یوم الدین. معنی کیا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے جو یوم جزا کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے. ایاک حمزہ کے نیچے زیر، آگے یا کے اوپر شدہ.
مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس سب پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، تو ای دیکھیں یا جب بھی مشدد ہوگا تو یا کا مخرج جو ہے وہ زبان کو تالو کی طرف اٹھانے سے ادا ہوتا ہے، ای، لیکن زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، دانتوں کی طرف لے کے نہیں جائیں گے، ای یہ آواز نہیں آنا چاہیے، مشدد یا میں یہ آواز آنی مجہول ہوتی ہے۔ یا کے اوپر زبر، آگے الف خالی، ایسا الف مدہ کہلاتا ہے، الف مدہ کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں، یا باریک پڑھنا ہے، موٹا یا ایسے نہیں کرنا ہے، یا بس جماؤں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ وہ نہیں کرنا ہے، مطلب اس کو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ ایسا نہیں پڑھیں کہ اس کی آواز دانتوں کی طرف جائے، ای پریشر سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا، کاف ویک لیٹر ہے، زبر کو منہ کھول کے سامنے کی طرف ادا کیا جاتا ہے، ایاکا، نون کے اوپر زبر، آگے عین ساکن کو ہم حلق وسط الحلق سے ادا کریں گے، عین کی آواز، عین کے اوپر قلقلہ نہ ہو، آواز تھوڑی دیر رن کرے، نون عین زبر نا، درمیانے حلق میں آواز لے کر جائیں، باقی اوپر پیش، دال کے اوپر پیش کو ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا کریں گے، بودو نعبدو، واؤ کے اوپر زبر ہے، واؤ کو ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا کریں گے، لیکن زبر کے لیے منہ کھولیں گے، وا پہلے ہونٹ گول کیے اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کو مکمل سامنے کی طرف کھول دیا، وا، حمزہ کے نیچے زیر، آگے سیم وہی جو یا کا بتایا تھا، وَإِيَّاكَ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نس، نون کے اوپر زبر، سین ساکن، سین کی سیٹی پرومیننٹ سنائی دینی چاہیے، ساکن سین ہے، نس، تا کے اوپر زبر ہے، اس کو تو نہیں کرنا ہے، تا ویک لیٹر ہے، ٹھیک ہے، تا نس، عین کے نیچے کسرہ زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، یا مدہ بن رہا ہے، 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کا جو پیش ہے، جو ضمہ ہے، وہ حالت وقف میں یہاں پر حذف ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے، عین یا زیر ای کو مد عارض وقفی کے تحت 4 حرکات تک کھینچ لیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے جو ہے نیکسٹ کلاس میں اس کے آگے کی تجوید بھیج دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔